نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اپنے اس ویڈیو میں منگنی کے بارے میں کچھ اہم مسئلے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے، کیا منگنی نکاح ہے؟ اور دوسرے نمبر پر، جب ایک لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو جائے اور منگنی کے بعد کیا یہ لڑکا اپنے منگیتر کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، خواہ وہ فون پر ہو یا بغیر فون کے ہو؟ اسی طرح یہ لڑکا اپنے منگیتر کے ساتھ مل سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے؟ تو آئیں محترم ناظرین کرام، ان دونوں مسئلوں کو شریعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، منگنی نکاح نہیں ہے، بلکہ منگنی وعدہ نکاح ہے۔ یعنی لڑکے کے خاندان کے ساتھ لڑکی والے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وقت آنے پر ہم اپنے بچی کی نکاح آپ کے لڑکے کے ساتھ کروائیں گے۔ منگنی کا مطلب یہ ہے، منگنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا، بلکہ یہ وعدہ نکاح ہے۔ جی ہاں، منگنی میں اگر لڑکے والے نے لڑکی کے ساتھ نکاح بھی پڑھوا لیا تو پھر بات صحیح ہے، پھر یہ منگنی بھی ہو گئی ہے اور نکاح بھی ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بہت ہی غور طلب ہے، وہ مسئلہ یہ ہے محترم ناظرین کرام، ہم نے دیکھا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے جلتے ہیں، اسی طرح فون پر بھی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ان کا ملنا جلنا، باتیں کرنا جائز ہے؟ تو معزز ناظرین کرام، یہ لڑکا اور لڑکی جن کے درمیان منگنی ہوئی ہے، یہ لڑکی اب بھی اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہوا۔ اس لیے جن لڑکوں اور جن لڑکیوں کے درمیان منگنی ہو، وہ آپس میں نہ مل سکتے ہیں، نہ باتیں کر سکتے ہیں، نہ باہر کہیں گھوم پھر سکتے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، آپ کی توجہ میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان۔ محبوب کریم فرماتے ہیں، خبردار، جب آقا کریم کوئی اہم بات فرمایا کرتے تھے تو فرماتے تھے الا، خبردار، مطلب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے۔ الا، خبردار، لا یخلون، خلوت میں نہ ملے ایک مرد اجنبی عورت کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ لڑکا اور یہ لڑکی جن کے درمیان منگنی ہوئی ہے، یہ اب بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہوا۔ اگر نکاح نہیں ہوا تو یہ اجنبی ہو گئے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہے۔ تو کیا ہوگا اگر تیسرا شیطان ہے؟ محترم حضرات کرام، ان قریب، بہت جلد یہ دونوں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی بہت جلد شاید یہ دونوں زنا کر بیٹھیں، کیونکہ آقا کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین ایک دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں، النساء حبائل الشیطان،
عورتیں شیطان کی جال ہے۔ شیطان اگر ایک انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے تو اس کا بہت بڑا ہتھیار عورتیں ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ لڑکا اگر کہے کہ یہ میری منگیتر ہے، میرا اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، تو محترم ناظرین کرام، منگنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمہارے عقد میں آ گئی ہے، یہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، یہ اب بھی تمہارے لیے اجنبی ہے۔ تمہارا اس سے ملنا، تمہارا اس سے باتیں کرنا، تمہارا اس کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا اب بھی شریعت کی روح سے منع ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جن کے درمیان رشتہ قائم ہوا ہے منگنی کا، ان دونوں کو نہ ملنے دیں، کیونکہ بہت سے رشتے محترم ناظرین کرام اسی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ کیوں ٹوٹ گئے؟ اس لیے کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ان کے درمیان تلخ کلامی آ جاتی ہے۔ تلخ کلامی آنے کے بعد یہ ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی چلی جاتی ہے اپنے والدین کے ساتھ اور لڑکا چلا جاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، کہتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ نہیں کروانا کیونکہ ان کے درمیان لڑائی ہوگی۔ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ ان کے درمیان نکاح سے پہلے ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم جو باتیں کرتے ہیں اس میں امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت امیز ہے، حکمت سے بھری پڑی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جس لڑکے اور لڑکی کے درمیان منگنی ہوئی ہے ان کو آپس میں نہ ملنے دیں، اور ان کو خود بھی چاہیے کہ آپس میں نہ ملیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے توفیق دے۔ وما توفیق